الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسراف اور تبذیر کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اپنے رشتہ داروں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے حقوق ادا کرو اور بیجا خرچ مت کیا کرو، یعنی فضول خرچی مت کیا کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کون ہے؟ وہ ہمیشہ سے اپنے رب کا ناشکرا ہے، نافرمان ہے. ہم اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم روزانہ کتنے سارے ایسے کام ہیں جس میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں. اپنے اپنے گریبانوں میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. خرچ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور ضرورت سے کم خرچ کرنا، یہ دونوں باتیں اسلام میں ناپسندیدگی کی باتیں ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اللہ تبارک و تعالی نے اچھے بندوں کے کچھ اوصاف بتلائے ہیں. قرآن کریم کے اندر عباد الرحمن کا لفظ اللہ نے کہا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں، کیا اوصاف ہیں ان کے. خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں، نہ تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ اس خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں. انسان کو اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے خرچ کرنے کے معاملے میں ہم اعتدال سے کام لیں. جہاں پر ہمارا کام اگر 100 روپے سے نکل جائے گا، 100 روپے خرچ کرنے سے ہمارا کام بن جائے گا، اب وہاں پر ہم خواہ مخواہ اگر 200 روپے خرچ کر دیں، 50 آدمی کی ہم گھر میں دعوت کریں اور انتظام اگر ہم 100 آدمی کا کریں تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. نہ کم نہ زیادہ، اعتدال کا راستہ ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ ہے. ایک جائز کام میں یا پھر گھر کے ضروریات
زیادہ خرچ کر دینا یہ ہے اسراف، اور تبذیر بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، یعنی غلط چیزوں میں پیسے خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں پیسے خرچ کرنا، بیکار اور فضول چیزوں میں پیسے خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی یعنی اسراف سے بھی منع فرمایا ہے اور تبذیر سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس بات پر غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور پھر ہمارے معاشرے کے فنکشنز میں، دعوتوں میں، شادی بیاہ میں اس چیز کو ہم کتنا اہمیت دیتے ہیں، اگر غور کریں گے تو میرے خیال سے 100 میں 5% بھی آپ کو کوئی دعوت یا پھر کوئی بھی ہمارا تقریب ہو، کسی بھی طرح کا تقریب ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، 100 میں 5% بھی ہمارے تقریبات ایسے نہیں ملیں گے جس میں فضول خرچی نہ ہوتا ہو۔ حال ایسا ہے کہ ہر شخص اس میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، ایک دوسرے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ریس لگا ہوا ہو، بس اول نمبر حاصل کرنا ہے ریس میں۔ ہر کسی کو فضول خرچی کرنے میں، ہر کسی کو اسراف اور تبذیر کرنے میں پہلا پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارے مسلم معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، تبذیر اور اسراف۔ ہم اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اس فضول خرچی سے، ہمارے اس اسراف سے ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں 5-5 ہزار، 10-10 ہزار کے صرف ہم پٹاخے پھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی کوئی ہمارے دلوں میں تھوڑی بھی قدر نہیں ہے، تھوڑا بھی احساس نہیں ہے اس بات کا کہ آخر یہ 5 ہزار، یہ 10 ہزار کے جو پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کس بات کے لیے؟ آخر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ یا اور دوسرے چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، کھانے پینے سے لے کر گھروں کے سجاوٹ تک، کتنے ہر کام میں، ہر چیز میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، آخر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو نکاح کو، شادی بیاہ کو آسان سے آسان تر بنانے کی محنت کی، کہیں پر زیادہ خرچ کرنے کی کوئی ترغیب اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں تو نہیں دی، اور نہ ہی اس خرچ سے ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ ہم اگر یہی خرچ 5-10 ہزار جو ہم پٹاخوں میں خرچ کر دیتے ہیں، 5-10 ہزار جو ہم گھر کے سجاوٹ میں، ڈیکوریشن میں خرچ کر دیتے ہیں، 10-20 ہزار اور دوسرے فضول کاموں میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، اگر انہی پیسوں میں سے تھوڑا بہت اگر ہم کسی غریب، یتیم، مسکین کی اگر ہم امداد کے لیے خرچ کریں تو وہ تو ہمارا روز محشر کے دن کام آنے والا ہے۔ وہ خرچہ تو ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے گا بھی، اس کا بدل تو ہمیں اللہ دے دے گا، لیکن اس خرچ سے ہمیں کیا ملے گا؟ نام و نمود ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی۔ محترم بزرگوں، دوستو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اس شیطان کے عمل کو اپنے زندگی کے اندر تم لائے ہو اور اس پر محنتیں چل رہی ہے، اس پر تم عمل کرتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو، تو جان لو کہ شیطان کیا ہے؟ وہ اپنے رب کا نافرمان ہے، یعنی شیطان کی اس عمل کی پیروی کر کے تم بھی اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو۔
اپنے دولت کو بے جا اور فضول خرچ کر کے، اسراف اور تبذیر کر کے تم کوئی بڑا فخر والا کام نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اس فضول خرچی کے ذریعے سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہو۔ اور اس بات کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ روز محشر میں ہمیں ان کمائے گئے اور خرچ کیے گئے تمام کے تمام دولت کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر کے دن جو سوالات کیے جائیں گے تو ان سوالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہ سوال بھی پوچھے گا کہ تم نے دولت کہاں سے کمائی، کیسے کمائی اور کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف شادی بیاہ میں ایک مثال کے طور پہ بول رہا ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو تقریبات ہم کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر بھی جو کام ہم کرتے ہیں، ہر کام میں اگر ہم دیکھیں تو فضول خرچی بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں تھوڑی شہرت مل جائے گی کہ ارے فلاں صاحب نے دیکھو شادی میں اتنا خرچ کر دیا، فلاں صاحب نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا تو اتنا خرچ کیا، اتنی بڑی دعوت دی۔ تو یہ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اس سے نہ تو ہمیں اچھا دنیا والوں کے نظروں میں اگر ہم تھوڑا بلندی پر چلے بھی جائیں، تھوڑی عزت اگر ہمیں مل بھی جائے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر لوگ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہماری تعریف بھی کریں کہ ہم نے اپنے بچے کے ولیمے میں یا اپنے بچے کے عقیقے میں اتنے پیسے خرچ کر دیے، اتنی بڑی دعوت کر دی، تو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ تعریف یا پھر بڑا پن تو وہ ہے جو اللہ کے نظروں میں ہو، اچھائی تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نظروں میں ہو، کام تو وہ ہمارا پسندیدہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پسند ہو۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ مثال کے لیے، اور اس بات کو بہت ہی آسانی سے سمجھنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنے گھر سے باہر نکلی تو ایک مجنوں دیوانہ ٹائپ کا لڑکا اس سے جا کے کہنے لگا کہ آپ کی خوبصورتی اور آپ کا حسن دیکھ کر میں تو آپ کا غلام ہو گیا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین جمیل، اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی، تو آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے تو مجھے جو حکم دیں میں آپ کے ہر حکم کو پورا کروں گا۔ تو اس عورت نے، اس لڑکی نے کہا کہ میں تو کوئی خوبصورت نہیں ہوں، اگر تم میری بہن کو دیکھو گے تو وہ اور زیادہ حسین ہے، اور زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو لڑکی نے اپنے پاؤں سے، اپنے پیروں سے سینڈل نکالا اور لگائے دو چار، اس کے بعد کہنے لگی کہ ارے احمق، اگر واقعی میں تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، اگر واقعی میں تم مجھ سے پیار کرتے، مجھ سے محبت کرتے تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھتے۔ یعنی سچی محبت اگر تم کو مجھ سے ہوتی تو پھر مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی اگر کوئی ہو تو کیا کرنا اس سے؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سبق یہ ہے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم محبت کرنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، تو پھر غیروں کے طریقے کو، تو پھر شیطان کے عمل کی پیروی ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر غیروں کے طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر کیوں لاتے ہیں؟ ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی چھوٹی موٹی تقریب بھی کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس تقریب میں کیا ایسا ہے جو ہمارے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ ہمارے کاروبار میں کیا ایسا ہو کہ ہمارا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ ہمارے گھر میں شادی ہے، ولیمہ ہے، تو ہمارا شادی ایسا ہو کہ وہ رسول اللہ کو پسند ہو، ہمارا ولیمہ ایسا ہو کہ وہ رسول اللہ کو پسند ہو۔ یعنی ہمارے ہر کام میں ہمیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدگی کیا ہے۔ کہیں ہمارا کام ایسا تو نہیں ہو رہا جس میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو رہی ہے۔ تو خواب غفلت سے ہمیں جاگنا چاہیے اور ان بیجا اور فضول خرچی سے ہمیں ہر ممکن بچنا چاہیے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، اور شیطان جو اپنے رب کا نافرمان ہے، اگر ہم اس شیطان کی پیروی کریں گے تو پھر ہم بھی اپنے رب کے ناشکرہ اور نافرمان کہلائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بیجا خرچ کرنے سے بچائے، فضول خرچی سے، اسراف سے، تبذیر سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔